السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ برج جدی یعنی کہ کیپریکارن کے 9ویں درجے کے لوگوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ برج جدی کے 9ویں درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر یا پھر 9 یا 17 جنوری کو پیدائش ہوئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ برج جدی کے 9ویں درجے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی بلندی و پستی کے درمیان ڈاواڈول رہتی ہے۔ ان کی شخصیت مثبت اور منفی قوتوں کے اثرات سے یکساں طور پر نبرد آزما رہتی ہے۔ ہم سب کو ہی مخالف قوتوں کا ہمہ وقت سامنا رہتا ہے، لیکن 9ویں درجے کے لوگوں کو تو خاص طور پر زیادہ ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ فطری طور پر ایسی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے اپنا لوہا منوا لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے نمایاں اوصاف یہ ہوتے ہیں: نمبر 1، انتہائی ولولہ عزم۔ نمبر 2، بلا کے خود اعتمادی۔ اور نمبر 3، نہایت اعلیٰ اہلیت کے حامل۔ اور نمبر 4، مضبوط قوت ارادی کے مالک۔ ان لوگوں کو بھرپور زندگی گزارنے اور زندگی میں بڑی کامیابیوں کے حصول کا مکمل یقین ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اتنے خوش نصیب واقع ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی ویران جزیرے میں بھی تنہا چھوڑ دیا جائے، ان کی قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوگی۔ برج جدی کے 9ویں درجے کے لوگوں کو زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں جو ان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں انہیں دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب یہ اپنی توانائی کو یکجا کرتے ہیں اور دوبارہ نئے عزم سے اپنے کام میں سرگرم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے سیڑھی کے آخری قدم سے کم پر کسی صورت میں مطمئن نہیں ہوتے، ہمیشہ کامیابی کی آخری منزل پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نظریات کے بارے میں نہایت بے باک ہوتے ہیں اور ان پر ثابت قدمی سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ لوگ مہم جوئی کے دل دیدہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر لحاظ سے اچھے منتظم اعلیٰ واقع ہوتے ہیں اور اچھے انتظامات کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی قسم کے دباؤ اور خطرات سے باہر ایسے عمل کا اظہار نہیں کرتے جس سے خوف یا اندیشہ جھلکتا ہو، جبکہ اندرونی طور پر ان کی اعصابی نظام میں اضطرابی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ لوگ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے اور اپنے طور پر کبھی غیر محفوظ نہیں رہتے۔ یہ لوگ زیرک اور دور اندیش ہوتے ہیں، معاملے اور خطرات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں، زندگی میں ملنے والے تمام مواقع سے باخبر ہوتے ہیں، ہر صورتحال اور معاملے پر انہیں مکمل قابو ہوتا ہے، جبکہ یہ لوگ معاہدے کی دستاویز کو بھی اس وقت تک مکمل قطعی تسلیم نہیں کرتے جب تک اس پر دستخط نہ ہو جائیں۔ جہاں تک ان لوگوں کی ذاتی زندگی اور خوشحالی کا تعلق ہے، انہیں چاہیے کہ یہ گھریلو ماحول اور گھریلو ضروریات کو اپنے کاروبار یا پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے حتی الامکان دور رکھے۔ اگر انہوں نے دونوں سرگرمیوں میں فرق نہ رکھا تو ان کی گھریلو زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ برج جدی کے 9ویں درجے کے لوگ خود اعتمادی کے پاور ہاؤس کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمیشہ آسانی سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اختلافات پر قابو پانے کی خوبی بھی ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ برج جدی کے 9ویں درجے کے لوگ مزاج کے برہمی کے باعث شہرت اور عظمت کی بلندیوں کو چھونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، گمنام زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علم نجوم کی روح سے 9ویں درجے سے تعلق رکھنے والے بعض جدی لوگ تاریخ میں نام پیدا کرتے ہیں، البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخ میں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو خوش آمدیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ چکنی چپڑی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ خوش آمد
पसंद होते हैं और सच्ची झूठी तारीफ में तमीज़ नहीं कर सकते। बहरहाल बहुत बासलाहियत लोगों में भी ये खामी मौजूद होती है, इससे मफर मुमकिन नहीं। इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब ये कामयाबियों की बुलंदियों पर होते हैं, ये लोग बड़ी हैरत अंगेज खूबियों के मालिक होते हैं, लिहाजा इनकी मजबूत कुव्वत इरादी पर हैरत न होनी चाहिए। इन लोगों की दूरअंदेशी और जहानत काबिल तारीफ होती है और इन्हें चाहिए कि दूसरों की राय भी दिलचस्पी से सुनें। इनके लिए रंग, इनके लिए गुलाबी और सुर्ख रंग नहायत मौजू साबित होती हैं। वैसे इनकी शख्सियत इतनी मकनातीसी होती है कि इसे रंगों का मोहताज नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे लोगों को चाहिए कि ख़ास तकारीब और मौक़ों पर गुलाबी रंग के मलबूसात ज़ेब-ए-तन करें और गुलाब के फूल अपने कॉलर में लगाएं। दौलत, नवे दर्जे के जद्दी लोग दरमियानी उम्र तक पहुँचने में तो इनके पास खासी रकम जमा हो जाती है और इस वक्त इनकी हैसियत भी नहायत ज़िम्मेदाराना हो जाती है और ये इस पोजीशन हालत में होते हैं कि ये फैसला कर सकें कि कितनी रकम की सरमायाकारी कहाँ करनी है और कितनी रकम की कहाँ करनी चाहिए। इनकी सेहत काबिल रश्क होती है। मामूली बीमारियाँ इनकी आम सेहत के लिए भी ख़तरा साबित नहीं होती। ये लोग बहुत कम बीमार होते हैं, ताहम इनको ये बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 खून की खराबी, नंबर 2 कम ख्वाबी, तीसरे नंबर पर दर्द गुर्दा और चौथे नंबर पर रीह का दर्द, पांचवें नंबर पर निज़ामी हज़म की खराबी और 6वें नंबर पर मिसाने की बीमारियां हो सकती हैं। दरमियानी उम्र तक पहुंचकर इन लोगों के पास खासी रकम जमा हो जाती है। ये लोग कारोबार में चूँकि खुशामदियों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए इस बात का एहतमाल रहता है कि कारोबारी मामलात की आगे चलकर जब जांच पड़ताल होती है तो खुशामदियों की वजह से इसके नताइज नहायत तकलीफ साबित होते हैं। बुर्जद्दी के 9वें दर्जे के लोगों की मोहब्बत की ज़िंदगी बड़ी रंगीन होती है। रोमान अंगेज़ इनकी पेशावराना मसरूफियात इन्हें अपने घर और अजीज़ों से दूर रखती है। इनको चाहिए कि कारोबारी मसरूफियात को घरेलू ज़िंदगी में मानिया न होने दें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।